الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد ولد آدم وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وعلى كمل أتباعه من الصديقين والصالحين والشهداء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. دروشی بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ والصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. معزز سامعین گرامی، علماء کرام اور دور دراز سے تشریف لائے ہوئے باذوق سامعین، آج پیر محل میں یہ میرا پہلا خطاب ہے. بہت عرصے سے احباب کی فرمائش تھی کہ میں یہاں کچھ بیان کروں، لیکن کل امر مرہون بأوقاتہا، ہر کام کے لیے ایک وقت اللہ نے مقرر کیا ہے. کئی دفعہ ارادہ کیا لیکن وہ ارادہ پورا نہیں ہو سکا، کیونکہ ارادوں کو مکمل کرنے والی ذات وہ ہے. وہ جب چاہتی ہے تو ارادہ تکمیل پذیر ہوتا ہے. آپ نے دور جانا بھی ہے، دور سے حضرات بہت سے تشریف لائے ہیں. یہاں مقامی حضرات کے لیے اپنے گھروں میں پہنچنا تو آسان ہے، لیکن جو دور سے آئے ہیں نام سن کر کہ میں یہاں آج آ رہا ہوں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایت ہے، مجھ پر فضل ہے اس کا کہ وہ اپنے بندوں کو میری آواز پر پہنچا دیتا ہے. ایک یہ ہے کہ میری آواز بندوں تک پہنچاتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ میری آواز پر بندے پہنچا دیتا ہے. یہ دونوں بلکہ فضل کا تو کوئی اندازہ نہیں ہے کہ کس انداز سے وہ فضل فرماتا ہے. جس طرح ہے نا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ وہ انسان کو ان طریقوں سے رزق دیتا ہے کہ انسان گمان بھی نہیں کر سکتا کہ مجھے اس طریقے سے بھی رزق ملے گا. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ جب فضل فرماتا ہے کسی پر، اپنے کسی بندے پر، اور فضل کے لیے یاد رکھیں کہ نیک اور پاک اور پاکیزہ ہونا یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی نیک پاکوں پر ہی فضل کرتا ہے. وہ جس پر فضل کرے یختص برحمتہ من یشاء. قرآن میں آتا ہے کہ وہ اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے مخصوص کر لیتا ہے، کہ میں اس پر اپنا فضل کروں گا، اپنی رحمت کروں گا.
یہ مختص ہے میری رحمت کے لیے، تو اس میں اچھائی برائی کا لحاظ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ خود غفور الرحیم ہے، وہ کسی کی خوبیاں دیکھ کر فضل نہیں کرتا، بلکہ فضل جو ہوتا ہے وہ گناہگاروں پر زیادہ ہوتا ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا، نور ناروی کا ایک شعر مجھے یاد آ گیا، داغ کے شاگرد تھے، وہ کہتے ہیں کہ ہوگی رحمت گناہگاروں پر، ہوگی رحمت گناہگاروں پر، کون پوچھے گا بے گناہوں کو، کہ رحمت تو گناہگاروں پر ہوتی ہے جو رحمت کے مستحق ہیں، اور حافظ شیرازی کہتے ہیں کہ مستحق کرامت گناہگاران، اے زاہد تو اپنے زہد اور تقوی پر اتنا بھروسہ نہ کر، اس لیے کہ کل قیامت کے دن مستحق کرامت، نوازش اور مہربانی کی جو مستحق طبقہ ہے وہ تو گناہگار لوگ ہیں، کیونکہ جس کو جس چیز کی ضرورت ہو وہ چیز اس کو عطا کی جاتی ہے۔ تو رحمت چاہتی ہے گناہگاروں کو کہ کوئی گناہگار میرے سامنے آئے تو میں اس پر اظہار رحمت کروں، اسی لیے رحمت یہ چاہتی ہے کہ اپنی زبان سے کہہ دے گناہگار کہ تقصیر ہو گئی۔ رحمت کا مزاج یہ ہے کہ وہ یہ چاہتی ہے کہ کوئی گناہگار اپنا اعتراف قصور کر لے کہ میں گناہگار ہوں، تو غفور الرحیم ہے، میں بڑا پاپی ہوں، میں بڑا گناہگار ہوں، میں قلیل الاعمال ہوں، کثیر المعاصی ہوں، تو مجھ پر فضل کر، تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے، مہربانی فرماتا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یعنی اللہ تعالیٰ عمل پر چھوڑے گا، ٹھیک ہے، عمل کا بڑا، کل بھی میں سمندری میں اعمال صالحہ کی قرآن کے حوالے سے بڑا ذکر کیا، لیکن ایک خاص طبقہ ہے جو قرآن کے ظاہری الفاظ کے معانی پر زیادہ زور دیتا ہے اور اس کے دوسرے پہلو کو نہیں دیکھتا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ صرف تم اللہ کی رحمت پر بھروسہ نہ رکھو، وہ جو شخص کرے گا وہ وہاں جا کر بھرے گا۔ کیا مطلب؟ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرے کے برابر نیکی کرے گا وہ قیامت کے دن وہ دیکھے گا، اس کا بدلہ اچھائی میں اس کو ملے گا، اور جو برا عمل کرے گا وہ برائی کی صورت میں سزا اس کو ملے گی۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ بھی قرآن مجید ہے۔ لیکن ان لوگوں سے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اگر قرآن ہے تو یہ قرآن ہے، یہ بھی قرآن ہے۔ یعذب من یشاء یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جس کو چاہے معاف کرے، جس کو چاہے عذاب دے۔ اس من کے عموم میں اللہ نے تخصیص نہیں کی کہ جس کو عذاب دے گا تو وہ کوئی واقعی گناہگار بھی ہوگا، من یشاء، جس کو چاہے۔ اگر ایک زاہد ہے، عابد ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، بظاہر اس کے اعمال اچھے ہیں، لیکن اس کے ذہن میں اپنی جو بزرگی ہے، اپنی تقوی ہے، اس پر گھمنڈ آ گیا، مغرور ہو گیا، عجب آ گیا، کبر آ گیا، بڑائی آ گئی، یا ریا سے وہ کام کرتا رہا، تو اس کے سارے اعمال اکارت جائیں گے۔ اس کے ظاہر کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ اس کی نیت کو دیکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں نیت پر فیصلہ ہوتا ہے، تو اس کو وہ عذاب دے سکتا ہے۔ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ، جس کو گناہگار کو بھی، چاہے جو جہنم کے قابل ہو، مشرک نہ ہو، یہ شرط ہے، مشرک نہ ہو، لیکن اگر وہ گناہگار بھی ہے تو لمن یشاء، جس کو چاہے وہ معاف۔ اس لیے یہ ہر چیز، ہر کلی اقتدار، فل کنٹرول اس پوری کائنات پر اس مالک کا ہے جس نے اس کائنات کو پیدا فرمایا۔
ٹھیک ہے؟ تو اللہ نے اس کلام میں جو کملی والے آقا پر نازل ہوا یہ قرآن مجید، اس میں جن خاص بندوں کا ذکر کیا، ایک ہیں عام بندے۔ یہ لوگ کہتے ہیں نا جناب کہ لوگوں کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جاتا ہے، درگاہوں میں بھی آج کل جائیں تو خصوصی سلوک کیا جاتا ہے، بعض لوگوں کو گوشت دیا جاتا ہے، بعض لوگوں کو دال کھلائی جاتی ہے، بعض لوگوں کو پنکھے والے کمرے دیے جاتے ہیں، بعض لوگوں کو اس طرح کے ہر لوگ زائرین آنے والے لوگ جو ہیں طرح طرح کے مخالفین بھی باتیں کرتے ہیں کہ امیروں کے ساتھ اور سلوک ہوتا ہے اور غریبوں کے ساتھ اور سلوک ہوتا ہے، عوام کے ساتھ اور سلوک ہوتا ہے، خواص کے ساتھ اور ہوتا ہے۔ تو میں سلسلے میں عرض کروں، حضور نے ارشاد فرمایا نحن معاشر الانبیاء، ہم نبیوں کا طبقہ ہیں، امرنا ان ننزل الناس علی منازلہم، ہمیں اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ ہم لوگوں کی حیثیت کے مطابق ان سے سلوک کریں۔ یہ حدیث حضور کی یاد رکھیں، یہ تو حدیث ہے، اس میں کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ یہ کس درجے کی حدیث ہے، لیکن قرآن میں پڑھ رہا ہوں اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ، عباد الرحمن، کیا رحمان کے بندے آپ میں، کیا ہم رحمان کے بندے نہیں ہیں؟ بولیں ہیں، ہم بھی اسی کے بندے ہیں، وہ رحمان ہے، رحیم ہے، ہم اس کے بندے ہیں، لیکن اللہ آپ کو اور مجھے مخاطب ہو کر نہیں فرما رہا کہ ہم اس میں شامل ہیں، نہیں، ان کی علامات بتائی ہیں آیات میں کہ جو ان صفات کے مالک ہوں گے وہ عباد الرحمان ہیں، سمجھے؟ اور جو ان صفات کے مالک نہیں ہوں گے وہ بندے تو ہیں میرے، وہ مجھے کہتے رہیں کہ ہم تیرے بندے ہیں، لیکن میں جسے ایک مرتبہ کہہ دوں کہ تو میرا بندہ ہے، اس کا مقام اور ہے۔ سارا دن تسبیح آپ چلاتے رہیں، اللہ اللہ اللہ، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں۔ شام کو اللہ کہے ذرا اپنے گریبان میں جھانک کہ تو نے میری بندگی کے جو تقاضے ہیں وہ پورے کیے، کہ تو مجھے اپنا بندہ کہہ رہا ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور مجھے آقا کہہ رہا ہے، مالک کہہ رہا ہے، نہیں میں تیری بندگی تسلیم نہیں کرتا، پیدا میں نے کیا تجھے، لیکن تو میرا بندہ نہیں ہے، تو خلافت فی الارض کا وہ مستحق نہیں ہے جو خلافت میں نے انسان کو عطا کی تھی، تو نے میرے تقاضے پورے نہیں کیے بندگی کے۔ اور اگر شام کے وقت اللہ ایک مرتبہ فرما دے کہ تو میرا بندہ ہے، سارا دن بندہ یہ کہتا رہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا بندہ ہوں، وہ شام کو رد کر دے، اس سے یہ بہتر ہے نا کہ شام کو وہ ایک مرتبہ کہہ دے کہ تو میرا بندہ ہے، مور لگ گئی، سند مل گئی۔ تو یہ لوگ جو ہیں ان کو بھی اللہ نے عوام سے مخصوص کیا، عام لوگ اس میں شامل نہیں ہیں، تو اللہ بھی مخصوص کر رہا ہے۔ اب عوام یہ کہیں جناب کہ ہمیں اللہ نے اپنا بندہ کیوں نہیں کہا؟ اللہ نے معاذ اللہ ناانصافی کی ہے، یہ اور طبقے کے لوگوں کو، خاص خاص لوگوں کو اپنا بندہ کہہ دیا اور ہمیں اپنا بندہ نہیں کیا، یہ اعزاز ہمیں نہیں دیا۔ اللہ نے کو منع تو نہیں فرمایا تم یہ صفات اپناؤ اور آؤ عباد الرحمن بن جاؤ، اس صف میں شامل ہو جاؤ، لیکن تم یہ سمجھو کہ تم اور جو اچھے لوگ ہیں اس کے مقبول ہیں، اس کے محبوب ہیں، اس کے متبعین ہیں، ان کے ساتھ تم بغیر کسی عمل کے اس درجے تک پہنچ جاؤ تو یہ بہت مشکل ہے۔ اسی طرح دنیا میں بھی انسان سلوک جو کرتا ہے لوگوں سے، تو حضور کے اس ارشاد جو میں نے عرض کیا ہے کہ علی منازلہم امرنا ان ننزل الناس علی منازلہم، کہ لوگوں کو وہ ان کے درجے کے مطابق ان سے سلوک کریں۔
ٹھیک ہے نا؟ تو ایک انسانیت کا سلوک ہے جو بنیادی تقاضے ہیں انسانیت کے، اس میں تو انسان کے ساتھ سلوک برابر کیا جائے گا۔ جس طرح ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، تو یہ جو عبادت کا طریقہ ہے وہ ایک وحدت کا ایک انداز ہے کہ سب اس کے بندے ہیں جی، اس میں کوئی نہ ایاز ہے نہ کوئی محمود ہے، بلکہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ تو یہ ایک عمومی، اس میں بھی جو نماز پڑھتے ہیں لوگ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، نماز اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا نام ہے، مخصوص انداز میں حاضری کا نام ہے۔ تو اس میں جو لوگ حاضر ہوتے ہیں اگرچہ صفوں میں سارے برابر کھڑے ہوتے ہیں، یہ میں توجہ طلب جو نقطہ پیش کر رہا ہوں، تو ایک صف میں کسی کے لیے بندش سے نہیں ہے کہ کوئی غریب آدمی آگے نہیں کھڑا ہو سکتا، کوئی چیئرمین صاحب بھی کھڑے ہوں گے، یا بادشاہ وقت کھڑا ہوگا، یا وزیر اعظم کھڑا ہوگا، یا کوئی پیر صاحب بھی کھڑے ہو سکتے ہیں۔ جو شخص پہلے آ کر بیٹھ جائے وہ اس جگہ وہ مستحق ہے، وہاں وہ نماز پڑھے گا، اس کو کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ یہ مساوات اسلامی ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں ہر طرح کے لوگ کھڑے ہیں، دکاندار بھی کھڑے ہیں، دنیا دار بھی کھڑے ہیں، متقی بھی کھڑے ہیں، عمراء بھی کھڑے ہیں، وزراء بھی کھڑے ہیں، علماء بھی کھڑے ہیں پہلی صف میں۔ لیکن آپ کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ سب کی نماز برابر ہے؟ بولے میری طرف دیکھیں، اگر کچھ سننے کے لیے آئے ہیں تو میری طرف دیکھیں اور ہمتاً متوجہ ہوں۔ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان سب کی پہلی صف والوں کی نماز برابر ہے؟ اٹھنا بیٹھنا، قیام، قعود، رکوع، سجدہ، التحیات سب کی برابر نظر آئے گی، کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر کوئی وقت کا غوث ہے تو وہ بھی ایک جو بڑا گیا گزرا آدمی ہے، بدچلن آدمی ہے، لیکن وہ نماز پڑھنے آیا تو وقت کے غوث کے ساتھ بھی وہ کھڑا ہے، تو اس کو کوئی اٹھا نہیں سکتا، ہٹا نہیں سکتا۔ غوث پاک بھی اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو ایک اچکا آدمی آ گیا، کھڑا ہو گیا ساتھ، تو غوث پاک کے ساتھ کھڑا ہے، معین الدین اجمیری کے ساتھ کھڑا ہے، ہٹا کوئی نہیں سکتا۔ لیکن یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ دونوں اٹھتے بیٹھتے تو برابر ہیں، نظر آتے تو ایک جیسے ہیں کہ یہ بھی قیام کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، وہ بھی اسی طرح کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں کتنا فرق ہے نمازوں میں، دونوں کی نمازوں میں کتنا فرق ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، آواز آ رہی ہے؟ تو کتنا فرق ہے نماز میں۔ نماز صرف کتے تلے ہونے دا نام نہیں۔ ساڑھی پنجابی سمجھ دے ہو کہ نہیں؟ پنجابی تسی اکثریت پنجابی ہے، کتے تلے ہونے دا نام نہیں، نیت کا نام ہے کہ کس نیت نال تو کھلوتا ہے اللہ دی بارگاہ۔ بظاہر بڑے بڑے کئی ہے صدر نال تے وزیر اعظم نال اگر انہاں کئی دفعہ نماز پڑھنی پہ جاوے نا اس طبقے ہیں تو پھر انہاں نال جڑے عملہ تلے ہونے سارا حکومت دے اراکین جڑے بڑے بڑے تے جتنے افسر ہونے انہاں نوں نماز پڑھنی پہنی، کیونکہ وہ پھر وزیر اعظم صاحب کی نماز ہوتی ہے، وہ پھر صدر صاحب کی نماز ہوتی ہے، اللہ دی نماز نہیں ہوتی۔ اللہ دی نماز وہ ہوتی ہے جب تساں وچوں غریب طبقہ، غریب تو غریب طبقہ اللہ نے اللہ سمجھ کے اپنا معبود حقیقی سمجھ کے بغیر کسی دے آکھنے دے معاذ اللہ دا حکم تے رسول دا حکم سمجھ کے گھر وچ جڑے یا مسجداں وچ نماز ادا کردے ہو، اے تواڈی نماز اللہ دی بارگاہ وچ قبول ہے۔ سمجھ آئی؟ تو اللہ نے فرمایا کہ میرے عباد کو
جڑے یمشون علی الارض ہونن جڑے زمین تے چلدے بڑی فروتنی نال انکسار دے نال عاجزی دے نال سمجھ آئی علی الارض ہونن استکبار نہیں ہوتا ان میں اکڑ نہیں ہوتی بلکہ وہ زمین میں عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں عاجزی کا بڑا مقام ہے عاجزی کا بڑا مقام ہے حضور علیہ السلام فرمایا کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ کہ جس اللہ واسطے کسی دے سامنے کسی نال تواضع پیش کیتی انکسار پیش کیتا اللہ اس کا مقام بلند فرماتا ہے اللہ واسطے ریاکاری واسطے نہیں دکھاوے واسطے نہیں تے انکسار کیا ہے ایک مجھے شعر یاد آ گیا ایک فارسی ہمارے استاد بہت بڑے استاد گزرے ہیں یہ فارسی ادب جو ہے اس میں بڑے بڑے شاہکار ہیں ایسے ایسے نکتے انہوں نے بیان کیے آج یہ زبان ہی کوئی نہیں جانتا اس کی اہمیت کسی کو کیا پتا وہ کہتا ہے کہ فروت نیست دلیل رسیدگان کمال فروت نیست دلیل رسیدگان کمال کہ چون سوار بمنزل رسد پیاد شود عاجزی ایک دلیل ہے کہ ایک بندہ کسی منزل تے پہنچے ہے کسی دے وچ عاجزی دیکھو اے سمجھ لو کہ کسی مقام دا کسی منزل تے پہنچے ہے اپنی تاں عاجزی کر رہے ہیں ایک انہی سیاسی عاجزی دکھلاوے واسطے عاجزی اندر آکڑ ہوندی ہے وہ تکبر ہوندہ ہے اتو منافقت نہ لوگ عاجزی کرتے ہیں اندر انہوں نے ترٹیا نہیں ہوندہ اندر اوہی تکبر ہوندہ ہے اوہی نخرہ ہوندہ ہے لیکن او ضرورت اور مسئلیت تحت عاجزی دا اظہار کر دیں اس عاجزی دا اللہ دے نزدیک کوئی فائدہ نہیں گل سمجھ آئی کوئی ہوں ہاں کرو کوئی بولو ایک چپ بیٹھے ہو جس طرح کوئی بول ہی نہیں رہا میں گل نہیں کر رہا تے سٹیج آلی ہمیں چڑھ کے اتے بیٹھے تسی بھی کچھ بولو کیونکہ آپ نے ہونے دا ثبوت دیو تے انہاں کیا کہ ایک کمال تے جڑی منزل تے پہنچے ہوندے انہاں دی یہ دلیل ہوتی ہے کہ اس وچ عاجزی ہوندی ہے یا تسی میرے در ویکھو میں تقریر بند کر دے والا ادھر میرے در ویکھو یہ بڑے افسوس دی گل ہے کہ سنیاں نو ہلے تک سننے دی سمجھ نہیں آئی کہ سننے دے آداب کیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حیدری خطیب اسلام یہ مولانا ماں بڑا لقب دیتا ہے شہنشاہ خطابت اے ندی محبت ہے میں تا کوئی شہنشاہ خطابت نہیں ہے اللہ تو میری دعا ہے کہ اگر میں نو اللہ شہنشاہ خطابت بناوے تو انہوں شہنشاہ سماعت بھی بناوے سننے دا شہنشاہ ایکو زیادہ ہے یقین ذرا سیٹ کرو آواز سیٹ کر ڈبے بھی کوڑے جے آندے نے ہمیں کدھر ایڈی وڈی مجلس تے شودے جے ڈبے رکھے نے کہ حد کر لے گیا اے اللہ اپنی کو فضل اللہ لی آواز پہنچا رہا ہے ڈبے آندے نہ رہے ہو سمجھ آئی نا راتی سمندری جڑا خطاب ہویا ہے
1 لکھ تو تے بندہ زیادہ سی بلا شبہ، اور اخیر تک انہاں بھی اخیر کر دیتی انتظام دی، بندے بھی روڈ دے کوئی 2.5-3 فرلانگ مخلوق بیٹھی سی، تو انہاں ٹی وی لائن تے ٹی وی نال عورتاں دا الگ انتظام سی اور مرداں دا الگ، ٹی وی لا کے تے کوئی بندہ ویکھنے تو انہاں اے نہیں کہ چہرہ نظر نہیں آ رہا، انہاں بڑا خرچہ کیتا ہے، انہاں چرچہ بھی کوئی نہیں کیتا تے خرچہ بھی کوئی نہیں کیتا، تے سکا پیر صاحب گولڈا شریف آ گئے جناب، یہ تو لوگوں دی محبت ہے کہ اللہ نے میرا نام سنوایا تے انہاں نو بھیج دیتا، یہ تواڈے والی گل کوئی نہیں، یہ تو مالک نے آپ فضل کیتا ہے کہ اے اللہ دا فضل ہے۔ اے لوگ میں راتی کہہ رہے سا کہ لوگ رکھ رہے ہیں جناب آج کل کے اویا جی ٹکٹ رکھو عمرے دے، پر اس لالچ لوگ کٹھے ہو جاندے ہیں، خطیب نو سندا ہی کوئی نہیں، کیونکہ خطیباں دے طریقے اور ہو گئے، اندر کو گل نہ رہی، اکثر جڑے بس پروفیشنل لوگ ہوندے ہیں، تے میں پروفیشنل نہیں ہاں، میں اپنے ذوق نال بولنے والا، اپنی طبیعت نال بولنے والا، سمجھ آئی؟ ہاں اللہ واسطے بول دے ہیں، کوئی پسند کرے یا نہ کرے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس واسطے اللہ 4 بندے بھی بھیج دیندا ہے، تے انہاں انتظام کیتا سی جگہ، میں کہا تسی اتنا اہتمام کیوں کیتا ہے اے 2-4 ٹکٹ عمرے واسطے، تسی میرا نام لا دیندے تے پھر دیکھو اللہ بندے کنج بھیجدا ہے، ایسی گل نہیں، اللہ نے فضل ہے کہ لوگ اے سمجھ دیں کہ نصیر الدین جڑی گل کردا ہے اس کے پیچھے کوئی دلیل ہوندی ہے، اللہ رسول دا کوئی دلائل ہوندے ہیں، براہین ہوندے ہیں، ہاتھ ہوندا ہے کوئی، سمجھ آئی نا؟ ایسی گل نہیں، اتنے دوروں ہے تک ان مخلوق کس طرح پھیلتی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ آپ بھیج رہے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا کہ انہاں آکھیا کہ چون سوار بمنزل رسد پیادہ شود، سوار پہلے گھوڑے تے بیٹھا ہوندہ ہے تے بڑا شان نال بیٹھا ہوندہ ہے، اچھا بیٹھا ہوندہ ہے، تے جس ویلے او منزل تے نہ پہنچنے دی دلیل ہے اس دی سواری، کہ علی منزل تے نہیں پہنچا تائیوں تے سوار ہے نا، اے جڑے کھبے طرف لوگ حضرات کھلتے ہیں چلو اگر بہندے نہیں ہو تو ذرا اگے ہو جاؤ تو میں تو انہوں دیکھا، اگے ہو جاؤ ذرا اگے ہو جاؤ کہ تسی میری گل سمجھ رہے ہو تو معزوز ہو رہے ہو، ہے جی کہ چون سوار کہ سوار جب تک بندہ ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ منزل تک نہیں پہنچا، رستے میں ہے اسی لیے سوار ہے۔ سواری پیدل چلنے کے مقابلے میں اس میں اکڑ ہوتی ہے، بڑائی ہوتی ہے، شان ہوتی ہے، پیدل چلنے میں عاجزی ہے سواری کے مقابلے میں، کیونکہ انسان کے اپنے پاؤں زمین پر لگتے ہیں، مٹی کے ساتھ آشنا ہو کر چلتا ہے، تے سوار ہوئے تے کوڑے یا سواری دے پیر زمین تے لگ رہے ہوندے، مٹی تے سوار دے نہیں لگ دے، وہ آج اس ویلے ہوتا ہے جس ویلے کوڑے تو لے جاتا ہے، تے وہ دلیل جس ویلے کوڑے تے لے وے تے سوار کوڑے تو اس ویلے لے دے جس ویلے اپنی ڈیڈی چ پہنچ جاوے، سامنے آ جاوے، منزل اس تے سامنے آ جاوے تاں لے دے۔ تے شاعر نے کہ گل کڈی اس وچوں کہ جڑے لوگ آج نہیں کرتے وہ دلیل ہے کہ وہ اللہ دی ذات و صفات دی کسی منزل تے پہنچ گئے، تاں انہاں آج کی شروع کی تھی، تے دنیا دار جڑے آکڑ خان تے بڑے متکبر تے مال تے دولت تے اپنے اقتدار اور اس تے مختلف چیزاں تے آکڑ کے بیٹھے اور رستے بچن بولے منزل تے نہیں پہنچے۔ گفتگو بے دل دلیلے حرزہ تازیہا ماس، میں 3 گھنٹے کال بولیا، پرسوں بھی بولیا، میرا آواز بڑا تھکے ہے ذرا، جس طرح بھی ہے قبول کرو۔ گفتگو بے دل دلیلے
ہرزہ تازی ہائے ماس. اے اسانیاں جڑیاں گلاں باتاں نا اے جیسی کسی چور چور لائی رکھنے ہیں, کوئی ادھر لگے کوئی ادھر لگے, گلاں آپس میں لگے ہیں. مرزا بیدل فرمانا کہ اے اسانے بےہودہ ہونے کی دلیل ہے. اسی اسامج بےہودگی ہے, متانت نہیں, گلاں کرنے پہ ہیں, گلاں کر کے گلاں مار مار کے تھکنے ہی نہیں. کدے اے دعوے کدے او دعوے, کیا دلیل ہے؟ دعا بسرا سن دو تو مزہ تاں آسی. گفتگو بے دل دلیل ہرزہ تازی ہائے ماس, تاج رس فریاد دارد کارواں آسودنیس. اٹھ دے نال ٹلیاں بجیاں ہونیاں نا, اٹھاں دے نال سواریاں دے نال, تے جس ویلے تک کنٹی دی آواز آ رہی ہے نا, اے سمجھو پئی کافلہ آلے رستے بچے منزل تے پہنچیا نہیں. اے ٹن ٹن دی آواز جڑی ہے اے رستے دی یہ منزل تے نہیں, جس لئے منزل تے کافلہ پہنچی تے کنٹیاں خاموش ہو جا سن. نصیر شاہ صاحب تاج رس فریاد دارد کارواں آسودنیس. کنٹیاں کی آواز جدو تک آ رہی ہے سمجھ لے کہ کافلہ آلے رستے وچے مسافر اہلِ منزل تے نہیں پہنچے. ہائے ہائے مفتی صاحب تھے ماں ایک اعتراض یاد آ گیا. بڑے بڑے اجتی لوگ ہوندے نے. اس آکھیا ایک بندے میں شعر پڑھیا کسی جگہ, اس آکھیا جی اے ٹھیک ہے بڑا اچھا تے بڑا اچھا شعر دلیل نہ سمجھایا نے کہ بلا تے انج بھی تو ہو سکتا ہے کہ منزل تے پہنچ کے تے جانور سر لاندہ رہے تے کنٹیاں دی آواز آندی رہے. سمجھ آئی نہیں, اس اعتراض کیتا تے پتہ نے میں جواب کے دیتا اسی ویلے. میں کہا قبلہ اے حیوان ہے, اے انسان نہیں جے فراڈ کرے. جی ہاں, وہ ایڈا منطق نہیں پڑے آیا کہ کھلو کے تے سر پہ علاوے تے تلی وجہ پہ ہی نہیں. وہ حیوان ہے, وہ تو اڈے جے فراڈا کو پاک ہے, اللہ تعالیٰ سے پاک کیتا ہے. اسے جو فراڈ شاٹ کو نہیں سدھی جی اس دی زندگی ہے. ٹھڈے یخ ہو گئے. تے مطلب ہے کہ جس ویلے کارواں پہنچ جاندہ نا تو کنٹیاں چپ ہو جاندہ. تے اے مطلب بھی نہیں کہ جیڑا بندہ زیادہ چپ ہوئے تو سمجھو اے بھی بڑا پہنچیا ہے بندہ ہے. چپ ہونے دیاں بھی بہت ساریاں وجہ ہو دیا. بعض بندے جہالت نہیں بندہ چپ ہوں دیں, انہوں نے آندہ جاندہ ہی کچھ نہیں بولن کی. ٹھیک ہے, یہ بھی اچھی گل ہے, سمجھدار اور کم از کم اپنی عزت تو بچا لیں. یاد رکھو انپڑھ آدمی جڑا جاندہ ہوئے کہ میں نہ جاندہ اس گل نو, جڑا اے گل جاندہ ہوئے کہ میں اے گلہ نہیں جاندہ اور اقرار کرے کہ میں نہیں جاندہ, او اس عالم کو نو لکھ درجے بہتر ہے جڑا نہ جاندہ ہوئے تو کہے میں جاندہ. ہے جی, اس عالم سے وہ جاہل بہتر ہے, انپڑھ بہتر ہے جڑا آنا یار میں نہ جاننا. ہائے ہائے, حضرت صدیق اکبر
رضی اللہ تعالی عنہ دا ایک ارشاد میں نے یاد آیا ہے. آپ فرمایا کہ العجز عن الادراک ادراکو، کہ کسی چیز دے سمجھنے تو آجزی دا دعویٰ کر دینا کہ میں آجز ہاں، میں نے نہیں پتا. فرمایا اے تو سمجھ ہے، اے تو تیری سمجھ ہے کہ تو کہنا ہے میں نے نہیں پتا. جی یہ بہت اچھی گل ہے. فرمایا تو سمجھدار آدمی ہے، تے اگر تینوں سمجھ نہیں تو تو کہنا ہے کہ میں نے سمجھ ہے، تے تو خود بھی بے وقوف ہے تے دوسرے نوں بے وقوف بنانا چاہتا ہے. اس واسطے ہر بندہ تحقیق دے میدان اچھ نہیں جا سکتا. اللہ دے خاص ذہن پیدا فرمائے. موج و کف مشکل کے گردد محرم کار محیط. موج تے کف، کف فارسی میں کہتے ہیں جھاگ کو، اے چاگ نہیں ہونی، چاگ. موج ہوندی سمندر دریا دیا دو چیزاں، یا موج تے یا چاگ. اتنے دو چیزاں تر دیا نا، یا موج آنا مینا رکھ دی ہے، ادھر گئی ادھر گئی. اپنا گھر جو ہے موجہ مار دی ہے، اتھوں بنی تھی اتھے گم گئی، اتھوں بنی تھی اتھے گم گئی. کیا لوگ ہیں. انہاں آکھا جناب کہ عاشقاں دا کوئی نام نشان نہیں رہندا، کوئی قبر نہیں. ایسے عاشق بھی گزرے نہیں. ایتھے ماں یاد کرائے ہو، میں ایک گل سنانا. خطیب تے میرے کل اچھے اچھے تسی سن سو، لیکن جڑیاں گلاں طریقے نال میں کرنا نا، گلاں جس طرح بندہ سجا کے ویڑے اکڑنا ہے نا، جس طرح برات کا ڈینا. گالے ہونی ایمیں فر 70 میل فی گھنٹے نہیں رفتار ہے بندہ بول رہا ہوتا، کیا پیدا مزہ ہے. ترینی بارش ہر گلہ اندر لیمن دین چس چاوے مزہ چاوے پھر گل لگے ٹورے. میں عرض کر رہا کہ جڑے لوگ آدھے نشان کوئی نہیں. حضور دے غلامہ دا صحابہ کرام دے مزارات مختلف جگہ تے اے مقام نہیں. میں گل دساں کہ حضور دے ایک غلام سن حضرت ام سلمہ دے غلام، امہات المومنین وچ ام سلمہ. انہاں دے غلام ہے تے انہاں دا نام نعمان بھی لکھیا نے تے مہران بھی لکھیا نے. مہرجان دو نام بھی ہے. تے حضور نے انہاں نو لقب دیتا سفینہ دا. انہاں نے عرض کی تھی، حضرت ام سلمہ فرمایا کہ میں تینوں آزاد اس شرط پہ کر دیا کہ تم رسول اللہ دی خدمت کر. اس آکھیا مائی صاحبہ تسی پامیں ماں آزاد کرو یا نہ کرو، میں جب تک جینا کملے والے دی غلامی کرساں اور خدمت کرساں. سمجھ آئی؟ انہاں دی قبر کوئی نہیں ملتی، پتہ نہیں حضرت سفینہ کتھے دفن. میں اس دفعہ بھی حاضر ہویا جنت البقیع وچ، پوچھدا رہا اتھے 10,000 صحابہ دفن، کیا پتہ لگے؟ اجلہ صحابہ وچوں محدثین وچوں اتھے تو کوئی نشان بھی نہیں چھوڑیا انہاں لوگاں. لیکن بہرحال تے بڑی تلاش رہندی نا جس تے اتنا کرم ہوئے ہے جی، حضور دا اتنا کرم ہوئے تے ساڈا شوق تے ہوندا ہے نا کہ انہاں دی قبر جا کے دیکھیے. لیکن نشان کوئی نہیں، پتہ کوئی نہیں. اس دا میں مقام دساں عاشق دا. اے موجہ تو گل ہوئی، میں اللہ ساں تے حضرت سفینہ فرمانن کے ایک دفعہ بہت سارے صحابی
حضور نال کسی سفر تے تیار ہے تے آپ بس آ گئی نا، چشم نبوت متوجہ ہو گئی جی، جس طرف آ گئی اٹھ گئی، دم میں دم آ گیا، موج چاہ گیا۔ فرمایا خرج مرتن وما ہو اصحابہ، اے حضرت سفینہ خود فرمانے کہ حضور ایک باری نکلے سفر تے آپ نال صحابی ہے، فَسَقُلَ عَلَيْهِمْ مَتَاعُهُمْ، صحابہ کو پار سامان بوں گیا تے بوجھ چانا انہاں تے دشوار ہو گیا، پہ سامان یار سفر لمبا ہے تے سامان بھی اساں کو لے وے چاساں کہیں۔ فقال لی رسول اللہ ابسط کے ساتھ، حضرت سفینہ فرمانے ماں فرمایا حضور اوے آپ کی چادر ڈا، حضور فرمایا چادر ڈا ہوئے، فبسطتہ، حضرت سفینہ آنے میں ڈا چھوڑی چادر، فجعل فیہ متاعہم، انہاں سارے صحابی 15 20 30 جتنے صحابہ ہیں نا سارے اپنا سامان اس میری چادر کا رکھ چھوڑ۔ ثم قال لی احمل ما انت الا سفینتن، اوے چاہ تو تک کشتی ہے، کشتی بہت چانی ہے نا بہت سارے سوارانا۔ حضور فرمایا او ذرا منظر دیکھو نا کہ چادر ڈڑی ہے جی، سفینہ نے غلام نے چادر ڈا دیتی ہے، صحابہ نے سارا سامان سٹ دیتا، تے حضور سرکار فرما رہے ہیں احمل چاہ ما انت الا سفینتن، تو تک کشتی ہے۔ میں جی ہائے مجھے یہاں رومی کا ایک شعر یاد آ گیا، مجھے وہ سنانے دے شعر۔ رومی فرماتے ہیں کہ ماں اصحاب چون کشتی ماں اصحاب چون کشتی ہر کے دست اندر زنک یابت فتو، سرکار نے فرمایا کہ میری مثال تے میرے صحابہ دی مثال اس طرح ہے جس طرح نوح علیہ السلام دی کشتی ہے، جڑا ڈبدا یا ہاتھ مارے گا تر جائے گا۔ کہ فرمایا کہ احمل ما انت الا سفینتن، چاوے ابو عبد الرحمن کنیت ہے، ابو عبد الرحمن چاہ پانڈ چاہ ہے جی، تو کشتی ہے۔ روایت کرتے ہیں ایک اور صحابی تابعین بچوں سفینہ کولو، سفینہ فرمانے کہ قال لو حملت یومئذ وقر بعیر او بعیرین او خمسۃ او ستۃ ما ثقل علی، فرمانے کملی والے جس لئے میں چادر ڈا کے تے سارے صحابہ دا سامان سٹوا کے بنا کے تے گڑ چانے دا حکم دیتا تے میں دو اٹھا دا بوجھ چایا، اگر چاواں دا چاوایا پنجا دا چاواں ستاں دا چاوایا تے چاہ بھی گیا میں نے پتہ نہ لگیا۔ حضرات ایک گل میں کرساں عقل مند لوگاں واسطے بڑی اچھی گالے تے چبل تے مادرزاد بدھویں واسطے کوئی شے نہیں، مادرزاد عقل مندوں کے لیے بہت اونچی بات ہے، اور جو جدی پشتی مجہول ہیں جن کو بات سننے کا سلیقہ نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، ان کے نزدیک کچھ نہیں ہے، ہوش کریں عقل کریں۔
آپ کملی والے کے غلام ہیں، میں بھی کملی والے کا غلام ہوں، ہم سب غلام ہیں۔ آپ سنیں اس میری بات کو، مولوی آپ کو بہت بہت سنائیں گے زیادہ سے زیادہ روایت۔ گل ہو دیئے، گل بندہ کرے تے نال نتیجہ ٹھا کر کے دے رہے، نتیجہ دستا جاوے، گل ہو دیئے خطیب ہو گئے۔ میں گل کی تھی نہ تھے، میں نتیجہ تو انہوں دے کے جاؤں گا، اگے کان ٹوڑاں گا۔ کہ ثابت ہویا اس روایت تو کہ جیڑا 15-20 صحابہ دا بوجھ ایک چادر چکوا کے تے آنکھیں چاہ 5-6 اٹھان دا سامان بوجھ وزن ایک بندہ حکم دے کے چوا چھوڑے، کوئی بندہ چک سکتا ہے؟ بولو 5-6 اٹھان دا وزن کوئی چک سکتا ہے؟ سرکار نے اشارہ فرمایا چک ہے، اس آکھیا میں 6 اٹھان دا بچاوایا تے اللہ دی قسم ہے میرے تے کوئی بوجھ نہ ہویا، میں انج خود چک لے۔ تے کہ ثابت ہویا کہ صحابہ دا بوجھ سفینہ کو لوگ چکوایا تے پتہ ہی نہیں لگا وزن دا۔ تے کل جس لئے میزان تے امت کھلوتی ہو سی، سوچ عقل لال، جس ویلے سرکار کوئی کھلوتے ہو سن، تے اگر سفینہ نے حکم دیتا ہے کہ اتنے بندے دا چک دے اس چک لیا تے کدے ترکڑی نہیں کیا، کدے پلڑے نہیں کہہ دیتا مصطفیٰ دا اشارہ مل گیا، تے تو آپ سے تیرے گناہ کدھر گئے کھڑا؟ سمجھ آئی؟ ہیں جی؟ اے حدیثاں دی پکی حدیث میں پیش کر رہے ہیں، پکی روایت، ایک چھوٹیاں موٹیاں کتابہ جی دی، ہاں اگر کوئی مولوی کیا سی تے میں کتاب پڑھ کے دے سا، جی ہاں ایسی گل نہیں، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں، اسی میرے علی شاہ دے 4 لفظوں دے بھی وارث ہاں، اسی صرف پراپیاں دے محلہ دے مالیاں دے وارث نہیں ہاں، کرم کیتا غوث اعظم اپنے سر دے والیاں، سمجھ آئی نا؟ تو کڈو کیڑا پیر ہے اس دور وچ، کیڑا پیر ہے؟ اللہ ماشاءاللہ کوئی ہو سی، انشاءاللہ ہے بھی ہے، لیکن جڑا تانوں اے لنگر کھلاوے، اے رسول دا لنگر کھلاوے، قرآن تے سنت دا لنگر کھلاوے، سمجھ آئی؟ پیرو ہوندا ہے جڑا کچھ دیوے، لیندے تے سارے دیندہ کوئی ہے، تے کول کچھ ہوئے تے بندہ دیندہ ہے، تو آڈے کول ہوندہ ہے تو نظرانہ دے دے انہا پیرانو، تو پیر تو آڈے ان کے دیندے، پیر انہا بھی نہ دے سکن کہ پیرہ کول پھر ہے کی ہے، تو انہوں ذوق نہ دے سکن تو آڈے مستی پیدا نہ کر سکن، تو پھر پیر کیڑا ہے؟ رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جو آنکھ سے نہ ٹکرا تو پھر لہو کیا ہے؟ سمجھ آئی؟ اے گل سنو، اے کئی میرا خطاب پیر محل دی کیسٹ شاید ریکارڈ کر رہے ہیں، اے جاوے کی دنیا دے باہر ملکان تے کوئی پسند کرنے والے مینوں تے کوئی ناپسند کرنے والے، کوئی پسند کر دیں کوئی ناپسند کر دیں، کوئی ایسی گل تو نہیں نا، رسولہ نے کئیاں پسند کیتا تے کئیاں نہیں پسند کیتا، سارے مکے تے کملی والے نہیں منیا،
تو میں نے کیوں نہ پسند کیتا تو کوئی نہیں، یہ سنت انبیاء ہے، اسی انہاں دے غلام ہاں، ساڑھے نال بھی وہی سلوک ہوئے گا جڑے ساڑھے آقا نال ہوئے، ٹھیک ہے نا؟ تے اے کہندے جناب جی ایویں دادا تے ایویں اگوں ڈنڈ پائی مرید ہے، میں نہیں کہندا اے جتنا مجمع ہے اے ٹھیک ہے، گولڈے شریف والے بھی اتنے مرید زیادہ ہیں ہو سن، لیکن سارے مرید نہیں ہو لگے۔ آج میرا خطاب سن گئے ہو تے پتہ تو انہوں لگے گا کہ پیر آخدے کس نوں، پیر ہونا کون ہے تے پیر کنوں ہونا چاہیے، سمجھ آئی؟ اے پیری صرف گدیاں تے بہنے دا نام نہیں، سمجھ آئی؟ وہ تو کوئی بھی بیٹھ سکتا ہے، دکاندار بھی ڈیڑی گدیاں تے بیٹھے ہوندے، دکاندار بھی گدیاں تے بیٹھے ہوندے، پیر بھی گدیاں تے بیٹھے ہوندے، کہ کسی مخصوص جگہ پر بیٹھنے کا نام پیری نہیں ہے، گدی نشینی نہیں ہے، گدی وہ ہے، پیر وہ ہے جہاں بیٹھ جائے وہ گدی بن جائے۔ سمجھ آئی؟ اچھا تو میں عرض کر رہا کہ فرمان حضرت سفینہ سوڑ مقام آنن کے حضرت سفینہ فرمانے رکبت مرتن رکبت مرتن سفینتن فی البحر، سفینہ ایک دفعہ کسی سمندری سفر گئے تے کشتی تے سوار ہوئے، حضرت سفینہ خود فرمانے میں گیا سمندری سفر تے سوار ہویا کشتی تے، رکبت مرتن سفینتن فی البحر، حضرت سفینہ فرمانے کہ ایک باری میں سفینے میں بیٹھا، کشتی میں سمندر میں، سفینہ سفینے جو بیٹھا ہے، اے سفینہ کشتی ہوئی تے او حضور دا سفینہ ہویا جس نو کملی والے نے سفینہ فرمایا، او اس سفینے جو بیٹھا، یعنی ایک سفینہ دوسرے سفینے میں بیٹھا، فرمانے میں سوار ہویا، فن کا سارت بنا، کشتی ترٹ گئی، کشتی ترٹ گئی، حضرت سفینہ فرمانا فرقب تو لوحن منہا، ایک تختی جی نکلی اس وچوں تے میں اس ہوتے چڑھ بیٹھا سمندر، حضرت سفینہ فرمانا کشتی ترٹ گئی تے ایک تختی اس نے پھٹا جا نکلیا نا تے میں اس تے چڑھ بیٹھا، پر ڈبا نہ بچ گیا، فَتَرَحَنِيَ الْبَحْرُ الہ غیظتن، ماں سمندر چاہ کے ایک ٹاپو تے سٹیا، موجہ آئیں نا پچھے، موجہ نہیں خادم ہونی ہم نے، اے سمندر نہ کوڑا کرکٹ کچرہ جڑیاں نہ اوبا سٹنیاں، تجھ تک لو، اے کراچی جاؤ، آنے جی موجہ کیوں آنیاں، او پچھوں پہاڑ اور سر جا کے نسنیاں، جو ساری دنیا نے غلاستان تے گندگیاں دریاوہ نے رستیوں سمندرہ پہنچنیاں، سمندر بہت پانی ہے، پاکیزگی پسند ہے، یا اللہ ساری دنیا نہ گند میں نے جان سٹیا نے، کیڈی گندی مخلوق ہے تینی، فرمایا نہیں ٹھہر جل، میں تینی صفائی نہ انجا ہو، سمندرہ کون صفا کرے، غور کرو سمندرہ، آنکھوں نہ امریکہ ذرا سمندرہ صاف کرے، ہر پاسے لطر لطر کرنا ہے، آنکھوں سے ذرا صاف کرے، نہ فرمایا ٹھہر چلو، ہواواں حکم آنا چلو، ہواواں چلو، موجہ پانی آنا تو ذرا ٹھیلے، اس وقت دیکھو موجہ بڑھاؤ، موجہ تے تیلے گند مند سارا دیکھے ساحل تے سٹنے بار سٹنے، کیا جی اے موجہ کم کرنیاں، اے خاتمن سمندر دیاں،
ایک خاتم ایک چاڑو کشن چاڑو مار دیا ہے جی کدے گندا پانی یہ اٹھتا ہے پانی کتھے جاندہ ہے اتے کہ بڑھ دن بخارات بارش بڑھ دی ہے یہ سمندر ہی اٹھ رہا ہے تو آٹھے دریاوہ جو تو نہیں اٹھتا سمندر ہی اٹھ کے آندے نے بدل سارے بارش دے پانی تسی جمع کرو تو سنگو کوئی بو آندی ہے نہیں آندی یہ اللہ دی کمال ہے شان ہے کہ سارا گند سمندر ہے تو اتھو جڑا پانی آندہ ہے سارا بائل ہویا ہے کوئی مشین نہیں لگی ہے ہے جی اے تسی بوتلہ پیندے ہو پانی دیا کیڑی ہوندے ہو نہ انہوں نے کہے بگڑے اے نیسلے تے فلانے جی اے بڑا بوائل ہویا تے صاف ہویا پانی پیسے دے کے پانی مفتش ہے صفائی دے پیسے کتنے پرنے پہنے تے مالک نو تکو کروڑا تے اربا مان پانی وساندہ ہے تے صاف تے مفت ہے جی گل سمجھ آئی نہیں فرمانن حضرت سفینہ فرمانن فتارہ حنی البحرو الہ غیظتن فی حل اسدو ماں ٹاپو وچ سٹیا سے جزیرے وچ سمندر وچ کے موجہ اگے تکنا تھے میں شیر انہا سٹیا تے اگوں وہ بھی تشریف لے آئے شیر صاحب آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا ہے جی ایک منٹ ایک گال مکن تو پھر سونا لگ سی اچھا ایک ٹاپو میں سٹیا وچ کے پانیے ماں تے اگو تکا تے کھلا جنگل نہ شیر یہ نہیں جڑے پالے ماڑوے تے لسے پکھا رکھ کے تو اتے مل کے ہاتھ مارنے تے پھر کدے انہوں نے منہ چاہت تمنے تو کہندے جناب اسی بڑی کمال کر رہے ہیں وہ کھلا سمندر کھلا شیر جنگلی شیر فرمانن حضرت سفینہ کے کوئی شیر آ گیا فجانی میرے تے لپ گیا فقل تو یا ابل حارث ابل حارث کنیت شیر دی او شیرہ انا سفینت مولا رسول اللہ ہے میں کملی والے دا غلام نوکر سفینہ ماں میں کملی والے دا غلام نوکر سفینہ ماں میرے تے کتھے پہ گئے سن پھر جانور نے کملی والے دا نا سنیا او انسان میں تنو مخاطب کر رہا او شیر جڑا نہیں تکدا اے کون ہے اے کس دا گوشت ہے کس دا جسم ہے او بھکھا ہوئے تے سب کچھ چٹ کر جاندہ ہے او شیر پھر جنگلی شیر جس نے کملی والے دا نا کہتا گیا شیر کے سامنے فتح آتا راسہو اس اپنی گردن چکا لے فتح آتا راسہو اس اپنی حضرت سفینہ فرمانن کہ میں جس نے آخدہ گیا نا تو اس نے گردن چکا لے گردن چکا لے وجالا یدفعنی بجنبہی او بکفہی حتی وضعنی علی الطریق اگے کہ میرے ٹور پیا گردن چکا کے تو پھر ہاتھ نال میں نے اے اینجن کردہ ہے اینجن پیا میرے پچھے آ تینو راہ دساں تھوڑی دیر میں چلیا تو میں نے راہ پایا شیر میں کہ اے راوی شیر نے راہ پایا ایک فکرہ سنے شیر نے راہ پایا تو کہ سمجھ آئی کہ کوئی شیر ہی ہوئے
جڑا کسی گم کردہ راہ نو راہ پاوے. ایک گدڑ راہ نہیں پا سکتے، شیران دا کم ہے راہ دسنا. سمجھ آئی کہ شیر مینو اس طرح کدے سجے ہاتھ نال کدے کھبے ہاتھ نال اینج کردہ بھئی آ میرے پیچھے آ. سر چکایا ہے حضرت سفینہ حضور دے غلام پیچھے آ رہے. ذرا چشم تصور آنکھ بند کر تے منظر سوچ رہا کہ کس طرح جا رہا اسی کیا منظر اسی ہو. پھر پیچھے پیچھے جا رہے ہیں اور بکفی حتی وضعنی علی الطریق حتی کہ میں نے رستے تے پایا تو پھر صرف رستے تے نہیں پایا جو پاسے ہو گیا. سبحان اللہ. جانور نو میں اللہ دسنا چاہے تے دسدا ہے. ایک گل سنو میری بڑی نازک گل کرو لگا مفتی سنو. جانور نو میں اللہ دسیا نا سر چکا چھوڑیا تے جڑا کملی والے دے نا تے سر نہیں چکانا وہ جانور تو بھی کیا گزریا کہ نہیں. اس نے ادب کیتا درندہ ہو کے تے اگر تو ادب نہیں کرتا ہے تو گستاخ رسول ہے تے تیرے کو وہ جانور بے تیرے لکھ درجے جڑے کملی والے دے نا تے چک گیا. کیوں یا فتح تا راہ سہو سر چکایا تے اگے ٹور پیا اشارے کر کے میں نو راہ تے پایا تے پھر راہ تے پا کے انج نہیں ہو گیا ادھر چلا گیا ادھر چل گیا. فرمایا کہ پھر کیوں یا سمّا ہم سمّا ہم پھر شیر ہونکیا ایسا کرتا ہے نا شیر ہونکنا. اس کو ہونکنا کہتے ہیں اردو میں. میر انیس کہتا ہے کہ جس لئے عباس علمدار نکلیا نا اس آواز نہ نکلیا کہ جیسے کہ شیر ہونک رہا ہے کچھار میں. عباس علمدار نکلے تے میر انیس لکھنوی کہتا ہے کہ جیسے کہ شیر ہونک رہا ہو کچھار میں. سمّا ہم پھر ہونک ماری ہونکیا. فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يُوَدِّعُنِي میں سمجھ گیا کہ میں نو الوداع سلام کہہ رہا ہے کہ کملی والے دے غلام اچھا اللہ حافظ تیرا تو جا میرا اور راہ ہے تیرا اور راہ تو جاؤ. فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يُوَدِّعُنِي او میں نو الوداع کر رہا ہے کہ جا تشریف لے جا تو کملی والے دا غلام ہے سلامتی نہ جا. میرے ایریے چاہیں میں کسی مولوی نے نہیں تکیا چیر دے ماں چیر پھاڑ دے ماں خصوصاً 14ویں صدی دا ملا آوے تھے. میں چیر پھاڑ کے کھا دے ماں انہاں جڑے موٹے موٹے جسم جڑے. لیکن سفینہ یہ تیرا منہ نہیں تیرے آقا دا منہ ہے جی. اوے یاد رکھ ایک میں گل تینوں کر رہا کہ شیر نے منہ تکیا کملی والے دا تے درندہ ہو کے چھوڑ دیتا غلام نو تے تو کملی والے دا منہ تکے تے فاروق اعظم تے صدیق اکبر نو نال لیٹے یا تکے کملی والے دا منہ رکھ کے زبان نو بند کر.